جس سر آگے ہے زندہ رود، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ فاش تر گو ازاں کے فہمم نارساست۔ غالب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت تھوڑا اس کو واضح فرمائیں، اس لیے کہ میرے فہم میں بات نہیں پڑی سر۔ غالب آگے جواب دیتے ہیں این سخن را فاش تر گفتن خطا است۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو مزید واضح کرنا یہ خطا ہے۔ تو ایسے ہی پھر آگے وہ رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں گفتگوئے اہل دل بے حاصل است۔ مانتے ہیں کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو کیا اہل دل کی گفتگو بے حاصل ہوتی ہے؟ تو غالب آگے کہتے ہیں کہ نقطہ را بر لب رسیدن مشکل است۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے حاصل تو نہیں ہوتی، یہ بات میرے لبوں تک آ نہیں رہی اصل میں۔ اصل یہاں پہ میں ایک اور حضرت غالب کا کلام لوں گا سر کہ جب انہوں نے حضور کی مدح میں کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ ذات دانے محمد پاک است۔ مرتبہ دانے محمد است۔ ایسے ہی ہے، تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم رسول کریم کے بارے میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ ادب سے لرزاں رہتے ہیں۔ ادب سے لرزاں رہتے ہیں۔ مقام کا تعارف ضروری ہے اور ان کے مقامات کو تو ہر لمحہ وہ بلند کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ہر لمحہ بلند کر رہا ہے، وہ مقامات جاتا ہے وہی کچھ کہے گا۔ تو یہاں بھی روک رہے ہیں، جی جی حضرت اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ نقطہ را بر لب رسیدن مشکل است۔ ایسے ہی ہے کہ بات آئی نہیں رہی لبوں تک۔ سر آگے فرماتے ہیں، جی جی حضرت علامہ کہتے ہیں کہ تو سراپا آتش از سوز طلب، آپ تو سوز طلب سے آتش کا سراپا ہیں، بر سخن غالب نے آئی ہے جب۔ فرماتے ہیں کمال ہے بھائی، غالب جیسے قادر الکلام آدمی، آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی، مجھے عجیب لگ رہا ہے سر۔ اور غالب آگے جواب دیتے ہیں کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔ واہ واہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤں کہ خلق کی جو پیدائش ہے یا ان کی تقدیر ہے یا ہدایت ہے یہ ابتدا ہے، تو آپ رحمت للعالمین کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ تو انتہا ہے۔ وہ انتہا ہے سر جی۔ پھر آگے کہتے ہیں من ندیدم چہرہ مانی ہنوز، آتش داری اگر مارا بسوز، ابھی تک میں نے مانی کا چہرہ نہیں دیکھا، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، آتش رکھتے ہو تو جلاؤ مجھے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، بڑا کنورسیشن دیکھیں، حضرت اقبال بڑے بے تکلف ہو رہے ہیں حضرت غالب کے ساتھ، یعنی گویا چاہتے ہیں کہ مانا یہاں سے ہی نکلے گا، ٹھیک ہے، بار بار۔ اب غالب آگے جواب دیتے ہیں اے چو من بایندائی اسرار شعر، فرماتے ہیں آپ بھی میری طرح شعر کہنے والے ہو۔ این سخن افزوں ترست از تار شعر، فرماتے ہیں شعر کے تار سے یہ بات بڑی ہے۔ وہی کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ جی جی، شاعراں بزم سخن آراستن، فرماتے ہیں شاعر جو ہیں وہ بزم سخن تو آراستہ کرتے ہیں، این کلیمہ بے ید بیضاستن، لیکن ان کلیموں کے پاس ید بیضا نہیں ہوتا۔ آنچے تو از من بخواہی کافری است، جو میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہو وہ کافری ہے، کافری کو ماورائے شاعری است۔ اور کافری شاعری سے بہت آگے کی بات ہے سر۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان تمام سوالات جو حضرت اقبال بار بار پوچھ رہے ہیں، حضرت غالب ان چیزوں سے روکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آخر وجہ بھی بتا دی کہ وہ کیا ہے۔ جی آگے سر اسی کلام پہ نا غالب کے جواب پہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کچھ کامنٹ کرتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جب دیکھتے ہیں نا وہ نہیں بتا رہے تو یہ آ جاتے ہیں درمیان میں کہ جہاں کہیں جہان رنگ و بو آپ کو نظر آئے، آنکھ از حاکش بروید آرزو، ان سب کی آرزو جو ہے وہ ان کی خاک سے پھوٹتی آپ کو نظر آئے۔ ایک منٹ میں روکوں گا، اس کا مطلب حضرت اقبال کے جوابات غالب نہیں دے رہے تھے تو حلاج آ گئے، وہ آ گئے ہیں تو درمیان، وہ ان کو آگے آ کے جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تو رحمت للعالمین کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہے نا، وہ ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں جی۔ تو فرماتے ہیں کہ یا از نور مصطفیٰ اورا بہاست، کہتے ہیں ہر جگہ جہاں پہ کوئی مخلوق ہے اور وہ کوئی آرزو رکھتی ہے نا، تو یا تو اس کو نور مصطفیٰ سے بہا ملی ہے، اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا وہ ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے، تلاش میں، ابھی راستے میں ہے، جی اس نور تک پہنچی نہیں۔ تو علامہ صاحب ادھر بھی رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں آج تو پرسم گرچ پرسیدن خطا است۔ فرماتے ہیں حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اچھا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پوچھنا خطا ہے، سر آں جوہر کے نامش مصطفیٰ است، اس جوہر کا جس کا نام مصطفیٰ ہے، اس جوہر کے بارے میں پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تو بتائیں پھر آدم یا جوہر اندر وجود، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آدم ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں، یا وجود کے اندر وہ جوہر ہیں آن کے آیت گاہے گاہے در وجود، جو کبھی کبھی کسی وجود میں ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا، ہر ایک میں نہیں۔
تو یہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، یا وہ جوہر ہے جو کبھی کبھی انسانوں میں ظاہر ہوتا ہے؟ سر اس میں میرے خیال میں حلاج کے اپنے ہی لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کومنٹ کرتے ہیں سر کہ ہر ایک کے اندر تو نہیں، گاہے گاہے در وجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلیکٹڈ لوگ ہیں، خاص ہیں، جن کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے. تو حلاج نے ان تمام چیزوں کو فریم کیا ہے. پیش او گیتی جبیں فرسود آست. اب وہ جو جوہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو حلاج فرماتے ہیں کہ اس جوہر کے سامنے پورا زمانہ سر بسجود ہے. خیش را خود عبدہ فرمود است. لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو عبدہ فرمایا ہے، اس کا بندہ. اس کا بندہ. جی. عبدہ از فہم تو بالا ترست. اور فرماتے ہیں عبدہ تیری سمجھ سے اونچی بات ہے. زاں کے او ہم آدم و ہم جوہر است. اس لیے کہ عبدہ آدم بھی ہے اور جوہر بھی ہے. جوہر بھی ہے. سر جوہر او نئے عرب نئے عجم است. فرماتے ہیں وہ جو جوہر ہے نہ وہ عربی ہے نہ عجمی ہے. آدم است تو ہم ز آدم اقدم است. ہاں یہ سن لے کہ وہ آدم بھی ہے لیکن آدم سے پہلے کا بھی ہے، قدیم ہے. قدیم ہے. یہ ٹھیک ہے، قدیم و حادث وہ فلسفہ کی اصطلاحات. جی جی. عبدہ صورت گرے تقدیرہا. واہ. فرماتے ہیں جو عبدہ ہے وہ صورت گری کرتا ہے تقدیروں کی، تقدیریں بناتا ہے. اندرو ویرانہا تعمیرہا. اس کے اندر ویرانے بھی ہیں اور تعمیرات بھی ہیں. عبدہ ہم جاں فضا ہم جانستا. عبدہ جان فضا بھی ہے، جان کو بڑھاتا بھی ہے، جان چھین بھی لیتا ہے. چھین بھی لیتا. عبدہ ہم شیشہ ہم سنگے گراں. عبدہ شیشہ بھی ہے اور پتھر بھی ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. آگے فرماتے ہیں عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، یعنی عبد عام اور ہے، عبد خاص اور ہے، اس کا بندہ. ما سراپا انتظار او منتظر. فرماتے ہیں کہ ہم جو عام لوگ ہیں، عبد ہیں، ہم اس کے انتظار میں ساری عمر گزارتے ہیں، لیکن عبدہ کا انتظار کیا جاتا ہے. اچھا تھوڑا ادھر میں اشارہ کر دوں پروفیسر صاحب، یہ رب ارنی انظر الیک. ہاں بالکل طور سینہ پہ جا کے بالکل ایسے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اے رب مجھے جلوہ دکھا، دیکھنا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے کہ آنکھ تابع نظارہ نہیں، لن ترانی والی بات. جی. لیکن ادھر کیا صورتحال ہوئی کہ ادھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اس کے بعد آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ایسے ہی. تو او سراپا منتظر ان کا وہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے. عبدہ دہر استو دہر از عبدہ است. مانتے ہیں کہ عبدہ سے زمانہ ہے اور زمانہ عبدہ سے ہے. عبدہ ما ہما رنگیم و بے رنگ و بو است. ہم سارے رنگ ہیں، وہ بے رنگ و بو ہے. عبدہ با ابتدا بے انتہا است. عبدہ کی ابتدا ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہے. عبدہ را صبح و شام ما کجاست. اور عبدہ کی صبح و شامیں ہمارے جیسی نہیں ہیں. کس سر عبدہ آگاہ نیست. کوئی بھی شخص عبدہ کے راز سے آگاہ نہیں ہے. عبدہ جو سر الا اللہ نیست. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ عبدہ الا اللہ کا راز ہے. اس بات کا راز جس میں انشراح پیدا ہو گئی ہے، اس کا نور آ گیا ہے. لا الہ تیغ دم او عبدہ. فرماتے ہیں لا الہ سمجھو تیغ ہے اور اس کی جو دار ہے وہ عبدہ ہے. تو سر یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، دو تو نہیں ہوتی. بالکل. تلوار اور اس کی دھار ایک چیز ہوگی. فاش ترخواہی بگو ہوا عبدہ. فرماتے ہیں فاش تر چاہتے ہو کہوں تو وہ خود ہی عبدہ ہے. ہو بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے عبدہ، اور ہوا اگر ضمیر مراد لی جائے واحد مذکر غائب، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ظاہر ہے ان کا تعلق ہے. عبدہ چندو چکون کائنات. عبدہ اس کائنات کا چندو چگوں ہے. عبدہ راز درون کائنات. اس کائنات میں راز عبدہ ہی ہے. مدعا پیدا نہ گردد زیوں دو بیت. فرماتے ہیں میرے ان دو شعروں سے تیرا مطلب تو حل نہیں ہوا ہوگا. تا نبینی از مقام ما رمیت. جب تک ما رمیتا کا راز نہیں پاؤ گے تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. بگذر از گفت و شنو اے زندر. جی گفت و شنود. فرماتے ہیں کہ اس گفتگو سے نکل اے اقبال، غرق شو اندر وجود اے زندہ رود. اور اپنے وجود میں غرق ہو جا، اپنے وجود کے اندر جو راز ہے اس کو دیکھ دیکھ کے تو اس میں جل جا.
تو حلاج ایکچولی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف گفتگو والی بات نہیں، یہ جو آخری آپ نے اختتامیہ کیا ہے اس کو اب سوال کے ساتھ ملا لیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوشچن تھا کہ آدم یا جوہر اندر وجود، وہ آدم ہے کہ جوہر ہے وجود کے اندر، کہ کے آیت گاہے گاہے در وجود، جو کسی کسی کے وجود میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گفت و شنید والوں کا کام نہیں ہے، جب اپنے اس نور میں جلو گے بالکل تو تمہیں اب تو ہو کی سمجھ آ جائے گی۔ یعنی کہ ایک واردات کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جو لفظوں میں اور سننے سنانے کی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔